اگر یہودی زیادہ انہوں نے جو ہمیں حکم کیا کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، اگر وہ چلیں گے وہ اوپر چلے جائیں گے. اگر آج اسکینڈینیویا کے اندر خوشحالی ہے تو وہ زیادہ تر اس مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ چل رہے ہیں، وہ ہمارے سے زیادہ آگے ہیں. وہ عدل اور انصاف ہے، انسانیت ہے، فلاحی ریاست ہے، میرٹ ہے. وہاں ظلم نہیں ہے، وہاں قبضہ گروپ نہیں ہے. اللہ کا برکت آ جاتی ہے ان معاشروں کے اوپر، کیونکہ وہ بھی رب العالمین ہے، سب انسانوں کا رب ہے. تو یہ آپ نے بات سمجھنی ہے. علامہ اقبال یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے لوگوں کو، ہندوستان کے غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کرتے رہے، بتاتے رہے کہ ایک دفعہ ہم عظیم قوم تھے. کیوں تھے؟ وہ کون سی صفتیں تھیں جنہوں نے ہمیں عظیم قوم بنایا، اور آج ہم کیوں غلام بنے ہوئے ہیں، چونٹیوں کی طرح زمین میں پھر رہے ہیں جن کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے. تو آج بھی جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان معاشرہ صرف اوپر تب جاتا ہے جب وہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر چلتا ہے. اور وہ اصول سب کو آپ کو پتا ہونا چاہیے، میری پارٹی کو، میرے کارکنوں کو، سب کو وہ اصول پتا ہونے چاہیے کہ وہ کیا اصولوں کے اوپر انہوں نے وہ ایک ریاست قائم کی تھی جنہوں نے دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب لے کے آئے تھے. سب سے پہلے عدل اور انصاف، سب سے پہلی چیز. انسانی معاشرہ بنتا ہی نہیں ہے اگر عدل اور انصاف نہ ہو. وہ پھر جانوروں کا معاشرہ بن جاتا ہے. مائٹ از رائٹ، طاقت کی حکمرانی جو آج پاکستان میں ہے. یاد رکھیں ہم انصاف کے انڈیکس میں 140 ملکوں میں پاکستان 129 پہ ہے. صرف 11 کم ہے سب سے ناانصافی والے 140 ملکوں میں. ہمارا وہ آج حالات ہے. اور اسی لیے آج خوشحالی پاکستان میں نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں ہوتا وہ خوشحال نہیں ہوتا. دوسری چیز فلاحی ریاست، انسانیت کا نظام، جدھر ہم پرواہ کرتے ہیں، ہمارے میں رحم ہوتا ہے، ہمارے میں احساس ہوتا ہے کمزور طبقے کا. جو پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں ریاست نے ذمہ داری لی اپنی بیواؤں کی، اپنے یتیموں کی، اپنے غریبوں کی، اپنے بوڑھوں کی، معذوروں کی، یہ کبھی پہلے نہیں تھا. پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں کیسی انسانیت پہ ریاست بنی تھی. اور تیسری چیز، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. کوئی بھی مسلمان ریاست جو لا الہ الا اللہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کبھی کسی سپر پاور کے سامنے نہیں جھکتی. وہ غلامی کسی کی نہیں کرتی. وہ آزاد اور خوددار قوم ہوتی ہے، اس میں غیرت ہوتی ہے. وہ ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں دوسرے ملکوں کے سامنے. ان کا پرائم منسٹر جا کے یہ نہیں کہتا کہ میں مانگنے تو نہیں آیا لیکن میں مجبور ہوں. وہ یہ نہیں کہتا. وہ خوددار ہوتا ہے. کیونکہ ہم کس کی امت ہیں؟ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر کی ہم امت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب 2 سپر پاورز تھیں، ابھی مسلمان تھوڑے سے ہی تھے، وہ خط لکھتے ہیں ایک سپر پاور کے سربراہ کو اور پھر دوسرے سپر پاور کے سربراہ کو، اور اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں. اور اگر تم مانو گے تو اپنی بہتری کے لیے اس پیغام پہ چلو گے، نہیں تو تم تباہ ہو جاؤ گے. اور وہی ہوا. 10 سال اس خط کے بعد